السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل سلطنت عثمانیہ ٹی وی۔ دوستو، جیسا کہ آپ نے ایپیسوڈ نمبر 11 میں دیکھا کہ ارطغرل کے واپس آ جانے پر سب بہت خوش ہو جاتے ہیں اور حلیمہ سلطان بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ حلیمہ کو جب ارطغرل کے زخم کا پتہ چلتا ہے تو وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے، لیکن ارطغرل اس کو حوصلہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ پریشان مت ہو، عارف صاحب میرے زخم کے لیے دوا تیار کر رہے ہیں، میں بہت جلد ٹھیک ہو جاؤں گا۔ وہ ساتھ ہی حلیمہ کو کہتا ہے کہ زخم کے ٹھیک ہونے تک اس بات کا کسی کو بھی پتہ نہ چلے، میں نہیں چاہتا کہ میں لوگوں کی نظروں میں کمزور نظر آؤں۔ اور دوسری طرف کائی اور ددرگا قبیلے کے سپاہیوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، لیکن تیلی دمیر آ کر دونوں قبیلے والوں کے سپاہیوں کو پیچھے کر دیتے ہیں اور کائی سپاہیوں سے کہتے ہیں کہ ارطغرل صاحب نے کہا تھا کہ جرگے سے پہلے کسی کے ساتھ بھی مت الجھنا، اس لیے تم لوگوں کو چاہیے کہ تم دور رہو۔ اور آخر میں آپ نے دیکھا کہ ارطغرل عارف صاحب کے پاس آتا ہے اور جرگے کے متعلق پوچھتا ہے تو عارف صاحب کہتے ہیں کہ دل جرگے میں تمہارا ساتھ دینے کو کر رہا ہے، مگر مجھ پر اپنے سردار کی فرما برداری بھی لازم ہے، اس لیے یہ میرے لیے بہت مشکل فیصلہ ہے۔ دوستو، یہ تھا ایپیسوڈ نمبر 11 کا پرومو۔ ایپیسوڈ نمبر 12 میں بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے آج کے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ارطغرل ددرگا قبیلے کے سردار کے پاس آتا ہے اور سردار ارطغرل سے کہتا ہے کہ ارطغرل، تم نے دوبارہ جرگہ بلا کر میری اور اپنی والدہ کی توہین کی ہے۔ ارطغرل جواب میں کہتا ہے کہ مامو جان، اگر آپ میری بات پر غور کریں تو جرگہ بلانے کے علاوہ اس کا کوئی دوسرا حل نہیں تھا۔ اگر آپ میری بات مان لیں تو آپ کے لیے بھی آسانی رہے گی اور میرے لیے بھی۔ سردار ارطغرل سے کہتا ہے کہ اگر آج تمہارے بابا سلیمان شاہ زندہ ہوتے تو وہ تم پر فخر محسوس کرتے۔ جب نویان کے آدمی حمزہ کو پکڑ کر نویان کے پاس لے کر آتے ہیں تو حمزہ کو پھر معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ تاجر نہیں بلکہ منگول کمانڈر نویان ہے، تو وہ نویان سے کہتا ہے کہ تم مجھے مار کیوں نہیں دیتے؟ تو نویان جواب میں حمزہ سے کہتا ہے کہ میں بہادر لوگوں کی بہت قدر کرتا ہوں، تمہارے قبیلے والوں نے تم سے بہت ناانصافی کی اور تمہاری قدر نہیں کی، مگر میں تمہاری قدر کرتا ہوں، تم میرا ساتھ دو، میں تمہیں اپنی فوج کا سربراہ بنا دوں گا اور تمہیں بہت سا سونا دوں گا اور کنیزیں بھی جو تمہاری ہر وقت خدمت کو حاضر رہیں گی۔ اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ تم میرا ساتھ دو اور ہم مل کر دنیا فتح کریں۔ ارطغرل اپنے سپاہیوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اور اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ سپاہیوں کی کمان اپنے ہاتھ میں لینا بہت ضروری ہے، مجھے عہدے کی لالچ نہیں، مگر مجھ سے زیادہ نویان کو کوئی بھی نہیں جانتا، اس لیے مجھے معلوم ہے کہ نویان کو کب اور کس طرح سے مارنا ہے، اور باقی تم سب سرداروں کے پاس جاؤ اور ان کو بتاؤ کہ میں کیوں سپاہیوں کی کمان اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہوں۔ ہم سب کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جرگہ ہمارے حق میں فیصلہ کرے۔ نویان کے حملے سے پہلے ہی ہمیں اس پر حملہ کرنا ہوگا، پھر ہی ہم کامیاب ہوں گے۔ اور ساتھ ہی ارطغرل عبد الرحمن سے کہتا ہے کہ تمہیں نویان کے بیچ میرا جاسوس بن کر جانا ہوگا تاکہ ہمیں اس کے ارادے معلوم ہو سکیں، اور یہ کام مکمل کرنے کے لیے غنی تمہارا ساتھ دے گا۔ جب تیمور اپنے خیمے میں آتا ہے تو عالیہ خاتون اس سے کہتی ہیں کہ سرداروں کا کیا فیصلہ ہے؟ تو جواب میں تیمور عالیہ خاتون سے کہتا ہے کہ زیادہ تر سردار ارطغرل کی طرفداری کر رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ فیصلہ میرے خلاف آ جائے گا۔ تو عالیہ خاتون تیمور سے کہتی ہیں کہ پریشان نہ ہو، اور جب جرگہ شروع ہو تو سرداروں کو کہنا کہ نویان نے کیل ٹھونک کر ارطغرل کے ہاتھ کو زخمی کر دیا ہے، وہ اب کافی عرصے تک تلوار نہیں پکڑ سکے گا۔ حلیمہ حائمہ خاتون کے پاس بیٹھی ہوتی ہیں اور حائمہ خاتون کو ارطغرل کے ہاتھ کے بارے میں کہتی ہیں کہ بتا دیتی ہیں۔ ارطغرل سے کہنا سپاہیوں کی کمان کی بات سے دستبردار ہو جائے۔ ارطغرل زخمی ہاتھ کے ساتھ نویان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پھر جواب میں حائمہ خاتون کہتی ہیں کہ ارطغرل نے جرگہ بلا لیا ہے، اب جو بھی فیصلہ ہوا جرگے میں وہ فیصلہ قبول کرنا پڑے گا۔
جب جرگہ منعقد ہوتا ہے تو ارطغرل جرگے میں موجود تمام سرداروں سے کہتا ہے کہ اگر ہم نے نویان کے خلاف کامیاب ہونا ہے تو ہمیں اپنے لوگوں کے دلوں میں نویان کا خوف مٹانا ہوگا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے حملے سے پہلے ہی اس پر حملہ کر دیں تاکہ اس کی تیاری بھی نہ ہو، اور دوسری بات یہ کہ ہمیں ان کو مہیا کرنے والی خوراک اور ہتھیار کو روکنا ہوگا، اس طرح وہ کمزور پڑ جائیں گے اور ہمیں ان کو شکست دینے میں آسانی رہے گی۔ مگر تیمور ارطغرل کے زخمی ہاتھ کا جرگے میں موجود تمام سرداروں کو بتا دیتا ہے، جس کی وجہ سے تمام سردار ارطغرل کے خلاف فیصلہ دے دیتے ہیں اور سپاہیوں کی کمان تیمور کے پاس ہی رہتی ہے، اور عبد الرحمن کے حوالے سے سردار عبد الرحمن کو تیمور کی قید میں دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تک مکمل فیصلہ نہ ہو جائے عبد الرحمن تیمور کی قید میں رہے گا۔ ارطغرل جرگے سے باہر آ کر روشان اور ترگت سے کہتا ہے کہ جرگے میں موجود تمام سرداروں کو نویان کی طرف سے آتی ہوئی تباہی نظر نہیں آ رہی، مگر مجھے یقین ہے کہ بہت جلد نظر آئے گی۔ یہ کہہ کر ارطغرل قبیلے سے باہر چلے جاتا ہے۔ دوستو، یہ تھا ایپیسوڈ نمبر 12 کا پرومو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ بر وقت مل سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔